بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہدایت النحو کے لیکچر چل رہے ہیں اور اس سلسلے میں آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، جس میں ہم کلام یا جملہ کی تعریف اور اس کی صورتیں کہ جن سے کلام بنتا ہے، اور دوسرا ان کلام یا جملہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ ان دونوں میں جو ربط ہے، یا اس کو ہم عربی کی اصطلاح میں، نحو کی اصطلاح میں اسناد کہتے ہیں، تو اسناد کا کیا مطلب ہے، اس بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم سبق پڑھیں گے۔ یہ فصل ہے، تیسری فصل، جس میں کلام کے بارے میں یا جملے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمہ بھی، مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام وہ لفظ ہے، تضمن جو شامل ہو، متضمن ہو، کلمتین دو جملوں کو، دو لفظوں کو، بالاسنادی اسناد کی نسبت کے ساتھ۔ تو یہ کلام یا جملے کی تعریف یہ کی ہے کہ کلام وہ لفظ ہوتا ہے جو دو کلموں کو ملا ہوتا ہے، لیکن دو کلموں کو اس انداز سے کہ ان میں اسناد کی نسبت ہوتی ہے۔ اب اسناد کا کیا مطلب ہے؟ والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری، اور اسناد کہتے ہیں دو لفظوں میں سے یا دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف۔ لیکن نسبت تو مضاف مضاف الیہ میں بھی ہوتی ہے کہ مضاف کی نسبت مضاف الیہ کی طرف، وہ نسبت اور ہے۔ یہ نسبت بحیث اس طور پر تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، کہ وہ مخاطب کو مکمل فائدہ دے۔ یصح السکوت، ایسا فائدہ، یصح السکوت علیہا، جس پر خاموش رہنا صحیح ہو، یعنی اب اس کو کوئی مزید بات کا انتظار نہ ہو۔ جب ایک جملہ ختم ہوتا ہے، کلام ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد اب مزید اس کو انتظار نہیں رہتا۔ جیسے اس کی مثال ہے نحو زید قائم، جیسے زید قائم، اور اس طرح قام زید۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا زید قائم، تو اس کا مطلب ہوگا کہ زید کھڑا ہوا ہے، اب اس میں مزید انتظار نہیں ہے، بس بات پوری ہو گئی۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور اس کا نام جملہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ کلام کی تعریف کی ہے۔ فعلم، پس یہ معلوم ہوا، ان الکلام، کہ کلام لا يحصل الا من اسمین، کلام جو ہے دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم، اور اس کا نام ہم جملہ اسمیہ رکھتے ہیں۔ او من فعل واسم، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوتا ہے، جیسے قام زید، نحو قام زید۔ تو اس میں دیکھیں پہلا جز فعل ہے، اس کا نام وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اور اس کا نام ہم جملہ فعلیہ رکھتے ہیں۔ اذ لا يوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ ان کٹھے نہیں پائے جاتے، فی غیرہما، ان دو صورتوں کے علاوہ صورتوں میں۔ فی غیرہما یعنی یہ جو دو صورتیں بنی ہیں، یا تو کلام دو اسموں سے حاصل ہوگا، یا ایک فعل اور ایک اسم ہوگا، اس کے علاوہ کلام کی صورت ہو نہیں سکتی۔ ولا بد للکلام منہما، اور ضروری ہے کلام کے لیے منہما، ان دونوں کا ہونا، یہ ان دونوں سے مراد ہے مسند الیہ اور مسند کا ہونا۔ تو یہ مختصراً کلام کے بارے میں بات تھی۔ اب یہاں فَإِن قِیلَ، پس اگر اعتراض کیا جائے، قد نوقض بالنداء، کہ یہ تعریف تو ٹوٹ جاتی ہے ندا کے الفاظ سے، جیسے اس میں نحو یا زید، جیسے کہا جاتا ہے یا زیدو۔ اب یا زیدو کو بھی نحو میں علماء نحو اس کو مکمل کلام کہتے ہیں، کیونکہ بات تو جس کو پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے پکارا جا رہا ہے۔ جیسے ہی میں کہوں گا یا زیدو یا عمرو، مطلب یہ کہ آ جاؤ ادھر میرے پاس، تو اس کا جواب دے رہا قلنا۔ فَإِن قِیلَ کا مطلب اگر اعتراض کیا جائے، اگر سوال کیا جائے، قلنا تو ہم جواب دیں گے، ہم کہیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو، جو حرف ندا ہے وہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے۔ یعنی یا جو ہے اس میں ادعو کے معنی میں ہے اور اطلبو کے معنی میں ہے، میں پکارتا ہوں تمہیں، میں تمہیں بلاتا ہوں، میں طلب کرتا ہوں۔ تو زید جو ہے، جو منادہ جس کو ہم کہتے ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، یہ مفعول بھی کے قائم مقام ہے۔
تو خیر وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی مکمل جملہ ہے، اس میں بھی ایک فعل اور ایک اسم ہے، تو وہ اس طرح کہ حرف النداء قائم مقام ادعو، حرف ندا ادعو کے قائم مقام ہے اور اطلبو کے قائم مقام ہے، وہو الفعل، اور یہ تو فعل ہے، فلا نقض علیہ، لہذا تعریف کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے، فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو اب ہم جو اگلی تین قسمیں ہیں اس کلمہ کی، اسم فعل حرف، ان سب کو الگ الگ بیان کرتے ہیں، ان سب کے احکامات کو۔ واللہ الموفق والمعین، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں اور مددگار ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک تھا، لیکن اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید چیزیں ہم دیکھ لیں۔ سب سے پہلے الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کہ کلام وہ لفظ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو بالاسناد، اسناد کی نسبت کے ساتھ۔ تو یہاں تضمن کا مطلب میں تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں۔ تضمن کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اس کو ہم اکثر یوں عربی میں کہہ دیتے ہیں متضمن ہونا، تو اس سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، متضمن ہونا، اس کا مطلب یہی ہے مشتمل ہونا، ملا ہوا ہونا۔ اور آگے لفظ اسناد، جس کی ہم نے بات کی تھی، اس کی تعریف بھی کریں گے۔ اسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف اس انداز سے تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، کہ وہ مخاطب کو مکمل فائدہ دے، ایسا مکمل فائدہ یصح السکوت علیہا، جس پر خاموش رہنا صحیح ہو، یعنی مخاطب جب بات سنے اور اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس میں اسناد کی نسبت ہے۔ مثال کے یعنی اس میں ایسی نسبت ہے جس کو ہم اسناد کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک نسبت تو یہ بھی ہے، مثلا غلام زیدن، اسی طرح ایک نسبت یہ بھی ہے کتاب عمرن۔ اب زید کا غلام، زید یعنی غلام کی نسبت زید کی طرف ہے، کتاب کی نسبت عمر کی طرف ہے، لیکن یہ ایسی نسبت نہیں ہے جس سے ہم مکمل طور پر مفہوم کو سمجھ سکیں، تو اس لیے اس کو ہم ایسا یعنی اس کو کلام نہیں کہیں گے، اس کو غیر مفید ہی کہیں، اس کو ہم فریز کہہ دیتے ہیں، جس کو ہم مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ خیر، اچھا، اور اس کے بعد یہ ذرا دیکھیں، زید قائم، اب زید قائم میں بات پوری سمجھ میں آ رہی کہ کھڑے ہونے کی نسبت ہم زید کی طرف کر رہے ہیں، یا کھڑے ہونے کا حکم ہم زید پہ لگا رہے ہیں، اور یہی صورت قام زید میں ہے۔ تو وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں۔ یسمّا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کا نائب فاعل ہے، اور جملتاً اس کا مفعول ہے۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کلام کے حصول کی کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ یا تو دونوں اسم ہوں، یا ایک فعل اور ایک اسم ہو، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ میں ان کو لکھ دیتا ہوں، اور ممکنہ صورتیں تو اور بھی ہو سکتی تھیں کہ دونوں اسم ہوں، یہ کلام کے حصول کی مختلف صورتیں ہیں، دونوں فعل ہوں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک فعل اور ایک اسم، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں حرف ہوں، یہ میں لکھنا پہلے بھول گیا، اور پانچویں صورت ہم حرف کو ایک مرتبہ فعل کے ساتھ ملا لیں اور حرف کو ایک مرتبہ اسم کے ساتھ ملا لیں۔ اس میں جو پہلی صورت ہے یہ ٹھیک ہے، اور تیسری صورت ٹھیک ہے، باقی چار صورتیں یہ نہیں ٹھیک، یعنی یہ میں نے لکھی ہیں کلام کے حصول کی صورتیں۔ اچھا، اس میں پہلی اور تیسری کیوں ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ کلام میں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، تب وہ کلام بنتا ہے۔ مثال کے یعنی نمبر 1 مسند الیہ، اور نمبر 2 مسند۔ مسند الیہ اور مسند یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب پہلی دو صورتوں میں دونوں اسم ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسند الیہ بن جائے گا، دوسرا مسند۔ اب دونوں جب فعل ہوں گے تو فعل تو صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری صورت اس لیے ٹھیک ہے کہ اس میں ایک مسند الیہ اسم ہوگا اور ایک فعل مسند ہو جائے گا۔ باقی تو کوئی صورتیں ہیں ہی نہیں جس میں ہم کہیں جی مسند الیہ اور مسند دونوں ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے، جیسے زید قائم، اور اس کا نام ہم جملہ اسمیہ رکھتے ہیں۔ جب اس سے ایک پہلا اسم ہو اور دوسرا بھی اسم ہو یا فعل ہو، اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ او من فعل واسم، ویسے اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دونوں اسم ہوں تب بھی ٹھیک ہے، پہلا اسم ہو اور دوسرا فعل ہو تب بھی ٹھیک ہے، اس کا نام ہم جملہ اسمیہ رکھیں گے۔ اچھا، او من فعل واسم، پہلا فعل ہو، پہلا حصہ فعل ہے، دوسرا اسم ہے، تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اور یہی بات وجہ بتائیے، لا یوجد المسند والمسند الیہ، کہ مسند اور مسند الیہ کٹھے نہیں پائے جاتے، فی غیرہما، ان دو صورتوں کے علاوہ میں، یعنی الا من اسمین، یا تو دونوں اسم ہوں گے یا ایک فعل اور ایک اسم ہوگا۔ ولا بد للکلام منہما، یہ لا جو ہے نفی جنس کا ہے، اور بدہ یہ اس کا اسم بن جائے گا، اور منہما جو ہے یہ اسی کا متعلق ہے، للکلام اس کی خبر بن جائے گی لا کی۔ تو یہ اس طرح اس کی ترکیب ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لا مفر، یعنی اس سے مفر نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ للکلامی، کلام کے لیے، منہما ان دونوں صورتوں کا ہونا، یعنی مسند اور مسند الیہ کا ہونا۔ یہ ہما ضمیر مسند اور مسند الیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس میں بھی میں بالکل بات واضح تھی کہ ایک سوال تھا، اس سوال کا یعنی سوال کو نقل کیا کہ یہ تعریف تو صحیح نہیں ہے، یا زیدو میں یا کیا ہے جی؟ حرف، اور زید کیا ہے؟ اسم۔ تو آپ نے کہا کہ اسم اور حرف سے کلام نہیں بن سکتا، لیکن یہ تو کلام بن رہا ہے، مکمل بات ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو یا ہے نا، یہ ادعو کے معنی میں ہے، اور ادعو اور اطلبو کے۔ اب اطلبو کیا ہے جی؟ فعل ہے، اور ادعو کے ساتھ جب ہم، یا اطلبو کے ساتھ جب ہم زید کو ملائیں گے تو اس صورت میں یہ ایک اسم اور ایک فعل ہو جائے گا، اس ایک فعل اور ایک اسم، یا ایک اسم اور ایک فعل، تو یہ مکمل جملہ بن جائے گا۔ فلا نقض علیہ، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہاں آگے بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہم مقدمے سے اب فارغ ہو گئے تو اب باقاعدہ جو 3 قسمیں ہیں ان کے احکامات کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد میں نے اجراء النحو سے مرکب کسے کہتے ہیں، اور اس کی مرکب کی قسمیں، کی مرکب مفید اور غیر مفید، یہ چیزیں آپ نے پڑھنی ہے اور ان کی مشق کو دیکھنا ہے۔ اچھا، مرکب، یہ مرکب سے مراد یہی مفید جس کا ہم نے کلام کہا ہے نا، مرکب مفید سے مراد یہی کلام ہے، یا کلام کہہ لو یا جملہ کہہ لو، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے۔ تو مرکب مفید بھی وہ کلام ہوتا ہے یا وہ لفظ ہوتا ہے جو 2 کلموں پر مشتمل ہو اور ان میں اس طرح کی نسبت ہو کہ وہ نسبت مخاطب کو مکمل طور پر فائدہ پہنچائے۔ اور مرکب غیر مفید چونکہ وہ بھی مرکب تو ہوتا ہے، بہرحال 2 لفظوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، تو اس کے احکامات بھی ہم یہیں دیکھ لیں گے۔ مثلا اس میں یہ مرکب غیر مفید میں 5 قسمیں آتی ہیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مناصر، مرکب توصیفی، مرکب صوتی۔ اب یہ ذرا ہدایت النحو میں تو اس ترتیب سے نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ مرکب اضافی اور مرکب بنائی ہمیں اکٹھی لکھی ہوئی مل جائیں، لیکن جو عام دوسری نحو کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں مرکب غیر مفید کا عنوان دے کے باقی ساری اقسام، سب اقسام کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ ہدایت النحو میں مرکب اضافی جو ہے یہ توابع کی بحث میں آئے گی، اور مرکب توصیفی یہ توابع کی بحث میں آئے گی،
اور مرکب اضافی جو ہے یہ مجرورات کی بحث میں گزر جائے گی، اور اس کے بعد جو مرکب بنائی اور منع صرف ہے اور صوتی ہے یہ اس مبنی کی اقسام میں، مبنی غیر اصل کی اقسام میں آئیں گی یہ باتیں۔ تو خیر ہم یہیں اس کو دیکھ لیں گے۔ آج یعنی اس سبق میں آپ نے مرکب اضافی کو پڑھنا ہے، اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کی مشق کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ حصہ ہم لائیو سیشن میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب